اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے. بشیء من الخوف، خوف سے، خوف دے کر. کس کو آزمائیں گے بھلا؟ لوگوں کو جو اس نے پیدا کیے ہیں. تو ان کو دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کل بھی بتایا تھا کہ انسان کا امتحان ہے، انسان کی آزمائش ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں جا کے فیکٹری میں کام کرنا ہے، دنیا میں جا کے تو اسکول چلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں میں کہہ رہا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. یہ تو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے نا. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بس اتنی سی بات ہے. تو انسان کا یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ امتحان رکھے گئے ہیں، آزمائشیں رکھی گئی ہیں. وہی بات اس آیت میں آ رہی ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کا نقصان دے کر، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ ساری چیزوں سے ہم نے آزمایا جانا ہے. لیکن جو ان کا امتحان پاس کر گیا، یعنی اس نے صبر کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کو جنت دے گا. یہ پڑھ لینا اور سن لینا بہت آسان ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام. یہ جو اللہ نے باتیں کی ہیں نا، یہ کام بہت مشکل ہے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ امتحان پاس کر رہے ہیں؟ 100 میں سے کوئی 1-2 ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا مشکل یہ کام ہے. لیکن اگر بندہ سمجھے کہ میں تو آیا ہی اس کے لیے ہوں کہ یہ امتحان پاس کرنا ہے، تو یہ بڑا ہی آسان ہے. ہر چیز اللہ نے بتا دی ہے. پیپر آؤٹ ہے. تھوڑا بہت تو آپ بھی لوگ پڑھے ہیں نا، 10-12 کوئی 7-8 پڑھے ہیں، پیپر دیتے تھے. تو پیپر کوئی دکھاتا ہے؟ ماسٹر سے کہیں نا پیپر ذرا سویرے اسکولے سوال پانے جو دس دیو ذرا، تو انہیں ایک چھڑنی ہے منہ دے. نہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا ہوا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اے سوال جے، اے پیپر چنے جے، تے دی تیاری کر لو. پھر بھی نہیں ساڈے کول ہو رہی، پھر بھی نہیں ہو رہی. اندازہ لگائیں کہ ہم آئے ہی اسی کام کے لیے ہیں اور وہی کام نہیں کر رہے. باقی سارے کام ہم کر رہے ہیں، سارے ہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے خالق نے ہمیں بنایا ہے. اگر وہ ہمیں نہ بناتا تو ہم نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ ہم ہوتے، یہ بال بھی نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ہم بھی نہ ہوتے. جب ہم میں نہیں ہونا تو بات. اور اگر وہ بناتا لیکن ہمیں بنا دیتا کھوتا، ہم نے کچھ کر لینا تھا. اس کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے. ہنسنے والی بات نہیں ہے، بڑے یہاں پہ ڈرنے والی بات ہے. اب نہیں بنا سکتا، ابھی بھی بنا سکتا ہے. ہمارے کام ہی ویسے ہوں کہ ایک قوم کو بنایا نہیں اللہ نے بندر.
بڑی مشہور روایت ہے، بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ اللہ نہیں مانتی، تو اللہ نے کہا کہ بن جاؤ خنزیر، راندے ہوئے بندر بن جاؤ، تو بن گئی تھی۔ تو اب بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو ڈر گیا وہ پاس ہو گیا، جو اللہ سے ڈر گیا وہ پاس ہو گیا، جو کسی اور سے ڈر گیا وہ فیل ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مطلب یہ ہے کہ اے جڑا ایک سجدہ تو کرنا نا اللہ نو، تے تینوں لگدا ہے اوکھا، یہ تینوں 1000 سجدیاں تو بچاندا ہے کہ ہن یہ متھا اور کتے نہیں رکھنا، صرف اے اگے کسی اور اگے ٹر جو نا، ہندو وہ اتنے ایس دے بھی اگے، اس دے بھی اگے، اس دے بھی اگے، ہر تھان دے پیا متھا رگڑتا، لیکن مسلمان دا متھا ایک ہو جائے۔ لیکن کچھ بدبخت مسلمان یہ بھی ایسے ہے نہیں، وہ ساڈے بھی جا کے پہ رگڑتے ہیں متھا درباراں تے، درباراں ٹر جاندے نا، تو ہم دیکھیا ہونا ہے، ساڈے وچ ہی نہیں، تہاڈے بھن بھرائی نے، اسی بھی جانے ہاں، تسی بھی ہو سکتے جاندے ہو، کوئی جاؤ، جو بھی ہے دربار ہر پنڈ چ بنے ہیں، ہر شہر چ بنے ہیں، تے سارے لوکی بیوقوف نہیں، کئی جاندے نے تے وہ بس دعا کردے نے، تے کئی جڑے نے جا کے وہ پہلے ہی جا کے انج سجدے پے ہاں سجدہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ وہ 2 بندے تھے نا صحابی کوئی، وہ عراق کا ایک شہر تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں سے ہو کے آئے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اوے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اے جی وہ بادشاہ ہے وہاں کا، تو اسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی اپنے بادشاہ سردار کو سجدہ کریں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، سجدہ کسی کو نہیں کرنا سوائے اللہ کے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا ہوں وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، ادھر بھی نہیں کرنا۔ وہ آپ نے ویسے مثال دیا اگر جائز ہوتا، اگر ہوتا، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم وہاں پہ جا کے ماتھا رکھ دیتے نا کھڑے کھڑے، یہ بھی غلط ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے فرمایا ہے کہ مزار کو چومنا، ہاتھ لگانا بھی غلط ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ماتھا لگائیں۔ ماتھا جو ہے نا یہ انسان کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، یہ والی جو چیز ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے لگ گئی نا تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ اگر کسی کے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں، اگر کسی کے گناہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں تو پھر بھی بخش دوں گا اگر چاہوں۔ اگر کی شرط پھر بھی آئے یہاں پہ، ایسے نہیں کہ بس گناہ کرتے جائیں اللہ نے بخش دینا، شرک سے بچ جائیں، نہیں، اگر چاہوں تو، پھر تو اللہ کی مرضی ہے نا، تو اگر چاہوں تو بخش دوں لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ ظلم ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے کہ بنانے والا میں، اور دنیا کا کون سا بندہ ہے جو ایک آنکھ بھی بنا دے جس میں سے روشنی نکلتی ہو؟ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بھی نہیں، اس کے محتاج ہیں سارے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
وہ جانوروں کو ذبح کر کے پہاڑوں پہ مختلف پہ رکھا تو پھر پھونک ماری یا کچھ پڑا تو وہ زندہ ہو گئے، تو وہ اللہ نے کہا تھا ایسا کرو۔ اللہ اپنے نبیوں کو معجزات دیتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ وہ کہتے ہیں باذن اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو وہ جو نبیوں کے معجزات بھی ہوتے ہیں نا، وہ جب اللہ چاہتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، خود بخود وہ بھی کر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا سارے اللہ کے محتاج، اور نبی سب سے زیادہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اور ہم کو بھی سارے کو یہی تعلیم دیتے تھے، ہر نبی کی یہی تعلیم ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جو شادی شدہ ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے تو آپ برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ چینی زیادہ ڈال دے، کم ڈال دے، کپڑے سے استری نہ کرے، وہ جو ہے وہ آپ کو کوئی تنگ کرے، آپ برداشت کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ گھر جائیں تو اندر کوئی اور بڑھیا ہوئے، برداشت کرو گے؟ اے وے شرک نو کہندے نے برابری، شرک دا مطلب ہوندا ہے برابر، اللہ دے برابر کسی نو کرنا۔ انہوں بھی ایسے طرح ہی ہے ناپسند ہے کہ میں سارا کچھ کرنا لا تو نہ کسی اور دا لیندے ہو گے۔ اے وہی گل ہے بالکل کہ خرچہ میں سارا پورا کرنا، ہر کام تیرا میں کرنا، نکاح تیرے نال میں کیتا ہے، تیرے ماں پیو کے جواب دے میں ہاں، تے کام کوئی اور بھی میرے برابر کرن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے ساری دنیا مل کے ایک اکھ نہیں بنا سکتی، ایک کان نہیں بنا سکتی، اے دل نہیں بنا سکتی، جس اے باڈی دے وچ انہیں کو فنکشن نے۔ اللہ 4 قسمہ چک کے آکھیا کہ انسان نو میں اللہ بنایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر 4 قسمہ ہو گئی ہیں، اگے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان نو بنایا ہے بڑا ہی پیارا۔ تو انسان پتہ ہی نہیں میں کی ہوں، انسان بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس طرح ہی تو نہیں انسان نے کچھ چاند تے پہنچ گیا، جہاز بنا لے نے۔ اگر 100 سال پہلے دا بندہ تسی لے ہو نا تو اج دی دنیا ویکھ کے نا وہ پاگل ہو جائے گا، یہ کی کرتے ہیں پہ انہوں نے جڑا اے چیز ہے، اے جو گھنٹی بج جائے تو انہیں ڈر کے مر جانا، انہوں نے یہ کی نکلا ہے۔ ساڈے بچے بھی یہ جیب چ پائی پھرتے، کڈی وڈی ایجاد ہے۔ ایک منٹ واسطے تصور کرو تو ذہن منتا ہی نہیں، لیکن ہوں تو عادی ہو گئے نا۔ ایک بار اکھاں بند کے تصور کرو ہاں کہ یار امریکہ چ بندہ بیٹھا ہے تو اتوں بھی آواز آتی ہے، وہ آواز چھڈو دی شکل پہ ہوتی ہے، لائیو آتی ہے، ہلدا جلدا پھردا ٹردا ہوں۔ کنے بنایا؟ انسان نے بنایا ہے۔ تو جنوں انسان نے جنہیں انسان نو بنایا ہے وہ دی کی شان؟ تو بھائیو اس واسطے شرک تو بچو، سب تو بڑی بیماری ہے۔ تو انبیاء دے معجزات تو انکار نہیں، انہاں دے پاؤں دی خاک دے برابر بھی نہیں اسی، ٹھیک ہے؟ انبیاء جڑے نے، نبی ولی جڑے نے، اسی انہاں دی پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن اے وے کہ او اللہ دے نال انہاں دا مقابلہ نہیں کرانا چاہیے، اللہ دے اگے او ککھ بھی نہیں، وہ دے عظیم ہی بڑا، وہ سمد دا مطلب ہوندا جنوں کسے دی لوڑ ہی نہ ہوئے۔ سانو لوڑ ہوندی ہے نا کہ یار یہ نہ کرو، کدی کام ہی پی جاتا، اور پنڈ کے چودھری نو کدی تھانے لے جا پہ، کدی کچھ کرنا پہ، ایم پی اے نو راضی رکھو یار، کیوں
کہ وہ بندہ محتاج ہوں نیاز ہوں نیاز مند ہوں اللہ بے نیاز ہے بندہ کی ہوں نیاز مند جیوندیا کام پی جاتا یار جیوندا تے ککھ نال بھی کام پی جاتا ہے آندے نے وڈیرے سچی آندے نے لیکن اللہ نو ہے نہیں اللہ تعالیٰ نو ایک نبی نے پوچھ لیا کہ یا اللہ یہ ایڈی وڈا سامان کیویں کھلا رہا ہے تو اللہ نے آخیا 4 فرشتے نے انہیں چکیا انہوں انہیں آخیا ایڈے طاقتور فرشتے نے تو تھکدے ہی نہیں انہیں چیر تو چکیا پھر انہیں کہا کہ یا اللہ جی یہ چھوٹ دے نے تیری گل نہ منن تے پھر کی ہوئے گا اللہ نے آخیا ایک فرشتہ میں رکھا ہے وہ انہیں 4 کھائیے گا تو وہ گلا چک لے یعنی کہ انہوں کسی دی حاجت نہیں حالانکہ وہ کام سبب نال کردا پیا نبی بھیجے نے اللہ چاہے تے سارے دے دل اللہ دے ساڈے دل اللہ دے انج نے جویں انگلی دے وچ کوئی چیز نہیں رکھی ہوندی وہ جدھر پھیردا ادھر پھیر جانے آئی ٹھیک ہے لیکن انہیں اختیار دیتا ہے سانو کچھ دیر لے کے جاؤ جو مرضی کرو اس واسطے اسی جگے بنے ساڈے تے جوانی ہوندی سانو کوئی شاید نہیں سوچتی ہاں کدی اسی انج کرنے کدی انج کرنے اما دی گل نہیں منتے ابے دی نہیں منتے انج چٹک کے ٹر جانے یہ کی چیز ہے جوانی دنوں دی گل ہے ذرا کونے سوئی چوبی نہ تے نال ہی ابا تے اما نکل جانی ہے ہائے اما آئی 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 اس واسطے یہ مان نہ کرو کچھ بھی نہیں اسی انسان ککھ نہیں انسان کدی اپنی اللہ تعالیٰ بھی فرماندے نے کہ انسان بڑا متکبر ہے یہ احسانات بھول جاتا ہے تو پھر اللہ یاد کراتا ہے تینوں میں پیدا کتوں کیتا ہے اوقات کی ہے تیری جدوں اپنی اوقات ویکھے گا نا تو پھر آپ ہی جوانی نو بھی تو بھول جائے گا پیدا کتوں ہوا ایک نپاک پانی تو پیدا ہوئے ہیں اچھا کسی کو پتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے جب نبی تھے اللہ کے تو آپ نے تنگ آ گئے ہمارے جیسے لوگ کم بخت نہیں بات سنتے تھے آگے سے ہنسنا مذاق کرنا یہ وہ تو وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا یا اللہ میرے نہیں یہ سنتے میں نے انہیں نہیں سمجھونا میں جا رہا ہوں مچھلی کے پیٹ میں ہاں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ایک مہمان تمہارے لیے بھیج رہا ہوں اس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھنا ہے وہ جب وہ چلے نا وہاں سے نافرمانی نہیں کی اللہ کی صرف یہ غصے سے سمجھو کہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا لوگوں کی وجہ سے تو اپنی ڈیوٹی سے پھر گئے اللہ تو کہتے نا صبر کرنا ہے تو تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہو گئی گناہ نہیں ہم کہہ سکتے نبی ہیں لیکن تھوڑا بہت ہو گیا اللہ نے پکڑ لیا اللہ تو پکڑ سکتا ہے نا وہ گئے آگے سمندر سے جب کشتی بیٹھ کے پار کرنے لگے تو طوفان آ گیا تو وہاں پہ کچھ بزرگ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے ایک کوئی بزرگ تھا اس نے کہا بھائی یہاں پہ کوئی بندہ اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے ساری کشتی تباہ ہو جانی ہے تو جو ہے نا وہ خود ہی چھلانگ لگا دے اور باقیوں پہ تو رحم کرو حضرت یونس علیہ السلام اس وقت تک دل میں کھٹکا لگ گیا کہ مجھ سے کام ہو گیا کوئی غلط کام کوئی غلط ہو گیا تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ تو میں ہی ہوں وہ تو میں ہی ہوں تو نبی تھے اللہ کے چانن تو تھا نا دل میں سمجھ کے پھر انہوں نے کہا بھائی اب پھر لگا دیتا ہوں چھلانگ لگائی آگے مچھلی تھی سیدھے اس کے پیٹ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا جانور مچھلی ہے یہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے کہ یہ پوری پوری کشتی اندر لے جاتی ہے تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ہضم نہیں کرنا ورنہ وہ جو اتنی بڑی بلا تھی انہیں دیکھا پہنا جو ہڈیاں شڈیاں ساریاں صاف کر کے پڑا کرنا لیکن اللہ نے حکم دیا اس کا پیٹ خراب کر دیا وہ ہاضمہ خراب ہو گیا مچھلی کو بھی تکلیف تو جو مچھلی کے اندر ہے اسے بھی تو تکلیف ہونی تھی نا
اندھیرا، ادھر کوئی یہ تو نہیں ڈرائنگ روم تھا، میدہ تھا. تو 40 دن پھر پڑھا، کیا پڑھا؟ آیت آتی ہے کسی کو؟ قرآن کے اندر ہے. کیا پڑھا پھر یونس علیہ السلام نے؟ 40 دن تک ذکر کیا، پھر اللہ کا معافی مانگی. کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے کہتے ہیں اس کو کوئی نام بھی دیا ہوا ہے ہم نے، آیت کریمہ. آیت کریمہ کہتے ہیں اس کو. بڑی اعلیٰ آیت ہے، آپ بھی یہ پڑھا کریں. اور نبی کو اس کی وجہ سے معافی ملی ہے. وہ آسان تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر اللہ نے معاف کیا، 40 دن سزا دی ہے. وہ بھی تو نبی تھے. تو اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ سمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ اپنی موج کے لیے اس نے نبی بھیجے، اس نے ولی بھیجے، اس نے جو ہے وہ یہ سارا نظام بنایا، شیطان پیدا کیا، اس نے جو ہے وہ سارے سسٹم بنائے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے. فرشتے بنائے، ڈیوٹیاں ان کی لگی ہوئی ہیں، وہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ اس نے ایک سسٹم بنایا کہ ایسے کرنا ہے بھائی. تو اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. نبی نہ بھیجتا، ویسے ہی بندوں کو ہدایت دے دیتا. اور نبی اتنے بھیج دیا، پھر نہیں ہدایت مل رہی. اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب کو ہدایت دے دے، لیکن اس نے امتحان لینا تھا نا، ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. تو یہاں آ کے انسان جو ہے وہ اتنا کوئی بد دماغ ہو گیا ہے، وہ کسی کو سمجھتے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آج کل ہماری توجہ جو ہے وہ ہماری اپنے باڈی کے اوپر ہے. بال کیسے خوبصورت بنانے، کپڑے کون سے اچھے لگتے ہیں، جوتے کون سے اچھے لگتے، فضول قسم کی یہ تو ضروریات ہیں. فضول نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ان پہ اتنا ٹائم لگانا، اتنا سوچنا، اتنا پریشان ہونا، اتنا ٹائم کسی اور کام کے لیے لگاؤ. کوئی آیت یاد کر لو. تو بیٹا اس سے میں نے یہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے. اور ہمیں اس کا یہ جو ہے نا وہ سمجھ کے اس کو پاس کرنا چاہیے. امتحان کو کیا کرنا ہے؟ پاس. اصل کام یہ ہے، امتحان پاس کرنا ہے. یہاں پہ اب سن لے آگے. اور ہم آزمائیں گے تمہیں خوف دے کر، ڈرا کر. چودھری کا خوف، پولیس کا خوف، ٹھیک ہے، اور کئی خوف، غربت کا خوف، نوکری چھوٹ جانے کا خوف کہ مجھے نوکری چھوٹ گئی تو کیا بنے گا، یہ خوف دے کر تمہیں آزماؤں گا. بھوک دے کر آزماؤں گا. یہ بھوک سے آزما رہا ہے نا روزوں کے اندر، بھوک ہم برداشت کر رہے ہیں تو آزما رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت دے کر، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کھاتے ہی کچھ نہیں ہے، تو بھوک کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں لوگ مانگتے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ویسے تو انہوں نے اب ہم سے بھی امیر ہوتے ہیں تو وہ اب تو پیشہ بنا لیا نا. لیکن اگر ہم جو نہیں مانگتے، کہیں سی ایسی جگہ ہوں، پیسے ختم ہو جائیں، بھوک لگ جائے سخت، تو مانگنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کرایہ ختم ہو جائے، کسی سے مانگنا پڑ جائے گا. بھوک کی وجہ سے بندہ گند کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھوک سے آزماؤں گا، خوف سے آزماؤں گا، اور مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا. مطلب چوری کروا دی، کسی کی چوری ہو گئی، گاڑی نہیں لی تھی وہ بچ گئی کہیں، اس طرح کی چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا. والانفسی والثمرات. مکہ مدینہ کے لوگوں کے باغات ہوتے تھے کھجوروں کے اور دوسرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا میں تمہیں پھلوں سے آزماؤں گا. یعنی پھل گرا دیا، ہوا چلی، آندھی آئی، بارش آئی، پھل خراب ہو گیا. تو انسان کو مالی نقصان سے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ان سب چیزوں سے آزماؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی کے متعلق. آپ سرکار فرماتے ہیں
बड़े गौर से सुनना है। आपने मौलवियों से सुना होगा कि दीन दे काम करो तो बरकत आएगी, तो बड़ी सुकून की जिंदगी हो जाएगी, तो बड़े मिठे मिठे भाई हो जाओगे, तो ये तो वो। बिल्कुल गलत है। जो दीन पे चलेगा वो फिर सख्तियाँ आएंगी, सख्तियाँ आएंगी। हदीस सुने, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश का ताल्लुक बंदे के ईमान से है। आजमाइश का ताल्लुक बंदे के, वो कईयों ने पूछा ना कि ये जो बीमारी आती है, तो आजकल हम भी यहाँ कहते हैं ना, ये तेजाब आया ही है, दुध च पानी पाँदा ही ने ताम अज मरी आ। ठीक है, ऐसे अं भी गल्लां करने हैं। तो वो कई कहते हैं यार आजमाइश जी होंगी है ये साढ़े अमाल ही होंगे ने भैड़े, तो अल्लाह फिर वो देना बदला। तो कई कहते हैं नहीं ये आजमाइश होंगी। वो लोगों पूछा कि ये की हिसाब किताब है, किवें पता लगेगा कि ये तेजाब आया है कि ये आजमाइश हो रही है, यदा इम्तिहान है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश का तल्लक ईमान नाल है, दीन नाल है। कितना तल्लक है? जिदा दीन जिन्ना पक्का है उन्होंने उन्नियां आजमाइशां ज्यादा होनियां ने। ते मौलवी की कहंदा है? घट होनियां। मौलवी कहंदा सुकून दी जिंदगी हो जाएगी, तुहाडे घर च रिज़क ये वो, ओदियां आजमाइशां ज्यादा। क्यों ज्यादा? वो अल्लाह दे ज्यादा करीब है, अल्लाह उन्होंने ज्यादा उच्चा करना चाहता है। तो इम्तिहान पास किते उच्चा किवें होएगा? वो इम्तिहान की है? आजमाइश। तो 10वीं का इम्तिहान देगा तो 10 पढ़िया बनेगा ना, फिर 12वीं का देगा तो इंटरमीडिएट, फिर 14वीं का देगा तो आखेगा मैं ग्रैजुएट हो गया। ठीक है, तो जे इम्तिहान ही नहीं होना, अल्लाह ने आखना सौं जा लोरी दे के, तो उन्हें उच्चा की होना है? तो ये समझने वाली गल है कि जिहदे इम्तिहान होंदे ने उन्होंने अल्लाह चुक रहा होंदा है। कई बंदे भैड़े होंदे ना, हर पिंड च मुहल्ले च एक बदमाश होंदा है कंटटा, वो तो कई बंदे माड़े जिहड़े आंदे यार अल्लाह इनू नहीं पढ़दा पिया, इन्हें उन्होंने भी मारिया, इन्हें उन्होंने भी मारिया, मेरे को मोबाइल खो के लै गया है, उन्होंने नहीं किया, अल्लाह इनू नहीं पढ़दा। अल्लाह ने लानत पा हड़ी है कि कर पिया किन्ना गुजर करेगा। तो जिहड़ा उहदा बंदा हुंदा ना, वो जो मासा को भैड़ा काम करन लगा मूँह दे मूँह डिगदा है, पाट जाता मूँह मत्था, उन्होंने उत्थे ही सजा दे दिंदा है। तो आंदा वो अकल आई जाती है। जो बंदे की नेचर ऐसी है, इनू वजे ना ठुड्डा तो फिर ही समझदा है। ठीक है, तो जिन्नी देर इनू सानी होए ना तो अगर लगा जाता कुछ नहीं वेंदा। तो जिहड़ा बंदा अल्लाह के करीब हुंदा है ना, उन्होंने बीमारी दिंदा है, उन्होंने जिहड़ा वो कोई आजमाइशां दिंदा है, उन्होंने नुकसान दिंदा है, फिर उहदा जिहड़ा ना अंदर वो हिलदा है, तो फिर वो अल्लाह के करीब हुंदा है। तुहानूं पता है कि जिन्ना बंदा बीमार होएगा वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करेगा, तो जिन्ना हट्टा कट्टा होएगा उन्होंने पता ही नहीं होना, वो जिगरे रोजे भी ना रखे। तो भाइयों ये दुनिया आजमाइश है, और जिहड़ा बंदा जिन्ना नेक होएगा उन्नी ज्यादा आजमाइश होएगी। क्यों होएगी? कि अल्लाह उन्होंने रुतबा उच्चा देना चाहता है। यह तो चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी है। ए बाबा जी की उम्र 100 साल है। कितनी उम्र है? 100 साल। तो साढ़े चो किसी की होनी है 100? अल्लाह चाहे तो कर सकता, लेकिन कोई उम्मीद कोई नहीं। एवं 60-70 ही है। वो भी जे कोई बीमारी उस तरह की ना लगी, हार्ट अटैक तो उसी टाइम ही लाई जाता है, कैंसर होइए तो वो चलो कोई 2-3 साल च लाई जाता है। बीमारियां तो बचे रहे तो फिर 60-70 ते पढ़ना है। तो जे इंज दी कोई लग गई फिर तो कोई नहीं। तो 100 साल तो कोई जा, इन्हों पूछो कि किन्नी कुछ जिंदगी, आखणगे एवं बस भाई कल की गल है, मैं बच्चा खेडदा हुंदा हाँ, अब्बा मैनू मोढे ते चुक के मेले खड़दा ही, गल्लां सुणांदे ने, ते असीं वाही करदे हाँ, ते मैं एडा जे जदों मैं वाही शुरू कर दित्ती ते ये वो जो उदों दा हिसाब है। तो 100 साल बाद भी आंदे ने इन्नी कुछ सारी जिंदगी, कोई समझ नहीं आई। अगले दिन की गल है। इस जिंदगी वास्ते असी लगे
ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਮਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ खौफ से, भूख से, मालों के नुकसान से, जानों के नुकसान से, फलों के नुकसान से। वबश्शिर साबिरीन, जिन्हें सब्र किया उन्होंने बशारत है, खुशखबरी आना है जी। तो जिन्हें सब्र किया उन्होंने कुछ लभना, तो जिन्हें आख्या नाल ही आहो मेरे वास्ते सारिया मुसीबत रह गई ने, मेरी किस्मत ही भैड़ी अल्लाह ने बनाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, या अल्लाह शुक्र है तेरा।